سو موونگ آن ٹو تھوڑے فرو مسائل جو ہیں، تو جیسے وضو کا مسئلہ ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا غسل کا مسئلہ ہے یا اور دیگر ایسے مسائل ہیں، تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت منہج کے اندر جو ہے غسل کا ایک الگ طریقہ ہے، تو اب کیونکہ یا وضو کا ایک الگ طریقہ ہے، پیر کے مسے کا ہے، میں نے آپ کا بیان وہ بھی دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے خمس کا مسئلہ ہے، تو خمس کا تو میرے کو تعارف ہی نہیں تھا ابھی کچھ 6-7 مہینے پہلے تک، جب سید آصف علی زیدی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ 25% خمس کا بھی دینا ہوتا ہے، تو یہ شاید یا تو میرے سے مس ہے اہل سنت کتابوں میں یا ہے نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا اس کی ریالٹی ہے۔ تو یہ جو فروع کے مسائل ہیں علامہ صاحب، ان کو آپ اہل سنت کے اندر جو یہ مسائل لکھے ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو قرآن میں فَإِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ آپ کے جو کاروبار میں فائدے ہوتے ہیں، غنیمت صرف مال جنگی کو غنیمت نہیں بولتے عربی زبان میں، کاروبار میں فائدے کو بھی بولتے ہیں، اس کا خمس ہے۔ جی ہاں، احکام جو ہے نا، اب احکام کا جہاں تک تعلق ہے، نماز پڑھتے ہیں، وضو لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، طلاق نکاح کرتے ہیں، تو یہ کس طریقے پہ کرنی چاہیے؟ تو ہوں ہمارا موقف واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ اگر تم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو اور قرآن کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو ہم یہاں پر جس چیز کو حجت مانتے ہیں، قرآن ہوں مجید کو حجت مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، وہ حجت ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے احادیث ہم اس کو حجت مانتے ہیں، جو احادیث روایات ان سے ہم پہنچی ہیں، جو بے انتہا زیادہ ہیں احکام پر، حلال و حرام پر، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اس میں تمام یہ مسائل نہایت تفصیل کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، نماز کس طرح پڑھو، مثلا وضو کس طرح لینا چاہیے، غسل کا کیا ہوں طریقہ کار ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کس طرح کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خمس کے کیا ہوں احکام ہیں، یہ سب ہمارے احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم جو طریقہ کار ہے ہمارا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب ہمارا نظریہ بقیہ مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے، ان کا ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ان کے اعمال باطل ہیں، مگر یہ کہ ان کا اگر اتفاقاً کوئی ایسا عبادت ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کے مطابق ہے تو پھر صحیح ہے، وَإِلَّا ان کے اعمال باطل ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے علامہ صاحب۔ اچھا، اب میں دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ آ، جو یہ ماتم کا جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع میں، تو اس کا آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کا کرنا موقف ثواب ہمارا ہے، یہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے شک، فرمان ہے کہ جو شخص آ، جو تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ تم مجھ سے اور میرے اہل بیت سے علیہ السلام سے اس زیادہ پیار نہیں کرو گے، اپنے آپ اور اہل خانہ سے زیادہ، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے پیار کریں، محبت کریں، ٹھیک ہے نا؟ بے اور شک، قرآن نے بھی فرمایا کہ جی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت علیہ السلام کی محبت قرآن میں ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان سوچے جو ظلم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے سر سے چادر چھینی گیا، میں اور نہیں کہوں گا، صرف ایک چادر چھینا گیا نا، اسیر بنایا گیا۔ اب اگر ایک عام جی، مسلمان ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، مجھے خبر آیا کہ میری بیٹی کو یا میری ماں کو کسی نے مارا ہے، کسی نے اس کے سر سے چادر چھینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو غم سے پاگل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں سر پہ بھی ماروں گا، روؤں گا بھی، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر یہ میں گنہگار ہوں، میری والدہ بھی ایک عام مسلمان ہے، ہم لوگ، میری کوئی بہن بیٹی یا کوئی مسلمان جو ہے اس کی بیٹی کو کوئی مثلا کوئی تپڑ مار کے اس سے چادر چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کتنا ماتم کرے گا، وہ کتنا اس کو برا لگے گا کہ وہ ایک عام مسلمان ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ہم اس غم کو نہیں بھولیں گے، اس پہ ہم ماتم کریں گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات جو ہے صرف ایک عاطفے کے طور پر، ایک احساسات کے طور پر، فیلنگز کے طور پر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے احادیث ہیں، فرامین ہیں اس مسئلے پر کہ ہمارے غم پہ رو لو اور ہمارے غم کو زندہ رکھو اور ہمارے غم پر بے قراری کا اظہار کرو، بے اور یہ چین صحیح بنو سند سے ہمارے غم۔ ثابت ہے۔ بالکل متواتر سند کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہے
بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے غم میں، کہ اور اس کا ثواب بے جی نہایت ہے، اس کا ثواب کا اندازہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، اتنے ہمارے احادیث۔ اور اگر آپ میرے اسپیچز میں جائیں محرم سے پہلے، محرم کے دخول سے پہلے میں نے اسی مسئلے پہ بہت سارے اسپیچز دیے ہیں، اور وہ وہاں پر ہیں، میرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یوٹیوب چینل میں ہے، اس میں نے وہ احادیث، ان میں سے کچھ احادیث دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے جی میرے بھائی۔ ہاں، تو اس میں اسی ٹاپک پہ علامہ صاحب کہ زنجیر زنی کرنا، اپنی کمر پوری پھاڑ لینا، یا کما کا ماتم کرنا، یا یہ حتیٰ کہ کوئلوں کے اوپر جو ہے چلنا، تو یہ بھی ماتم کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، میں آپ کی میں بات سے کوئلے کا مجھے نہیں معلوم، میں نے کوئلے پہ لوگ ایکسٹینڈ چلتے ہیں، اس کی کیا کیا ویلیو ہے اس کا مجھے نہیں معلوم، یہ کلچرل بات ہے ہندوستان پاکستان میں، لیکن ہمارے روایات احادیث میں اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ بے چین ہو جاؤ، بے قرار ہو جاؤ، اس کی روایات جو ہے بہت سارے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور دیٹ میک سینس، ہاں، بے چین ہو جاؤ، بے بے قرار ہو چین جاؤ، ہاں ہونا، بے چین ہونا، کبھی انسان ہاتھ تپڑ مارتا ہے چہرے پر، کبھی زنجیر پیٹ پہ مارتا ہے، جو بھی بے چینی کا، جو اس میں بے چینی کا وصف اس پہ صادق آتی ہو، آپ اس کو آنےسٹلی بے چینی کہہ سکتے ہیں کہ بے چینی ہے، یہ غم میں بے چین ہے، ایک شخص سینے پہ تپڑ مارتا ہے، چہرے پہ تپڑ مارتا ہے غم میں، اور وہ نوحے بھی ایسے ہوتے ہیں نا، اردو زبان میں وہ نوحے جو ہوتے ہیں بہت دل سوز نوحے ہوتے ہیں، جی 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 ان جی کو اگر جی آپ جی سنیں تو انسان کو بہت، اس میں بہت درد ہوتا ہے، تو ان نوحوں کو سن کر جی 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 انسان اگر رو لے، انسان اگر سر پہ پیٹے تو، یا پشت پہ زنجیر مارے تو، یہ بے چینی کے مصادیق میں ہے میرے نزدیک جی جناب۔ اچھا اچھا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایسی کوئی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم ایک ایسی اللہ پیدا کرے گا جو تا قیامت تک ماتم کرتی رہے گی، جناب حسنین علیہ السلاۃ رسول اللہ شہادت۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے احادیث ہیں، ایسے احادیث ہیں کہ ام ایمن نے، وہ بہت سارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ ام ایمن کھانا لے کے آئے تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تو انہوں نے کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ چلے گئے، نماز پڑھی اسی کمرے میں، کونے میں، پھر آ کے بہت طویل سجدہ کیا اور بہت روئے، تو پھر وہ تشریف فرما ہوئے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہیبت کی وجہ سے کچھ نہیں بولے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے بہت، وہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے سینے پہ لگایا ہے، اور کہا کہ ان کے گود میں چڑھ گئے ہیں اور سر مبارک سینے پہ لگا، اور پوچھا کہ نانا جان آج آپ تو بہت روئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج اپنے خانہ کو دیکھا، ہم ایک جگہ پر ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے قبور بہت دور ہوں گے، ہم بچھڑ جائیں گے، ہماری قبریں ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے، بہت دور ہوں گے، آپ کے بابا جان کہیں شہید ہوں گے، آپ کے بھائی جان کہیں ہوں گے، والدہ کہیں ہوں گے، میں کہیں دور ہوں گا، تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس وقت کوئی ہمیں یاد بھی کرے گا یا رسول اللہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس وقت ایک ایسا قوم اللہ پیدا کرے گا جو آپ کو یاد کرے گا اور آپ کی زیارت کو آئے گا اور ہماری زیارتوں کو آئیں گے، اور میں وعدہ دیتا ہوں کہ میں ان کو قیامت کے دن، ان کے ہر مشکل میں، قیامت کے دن ہر خوف والی منزل میں، قیامت کے دن میں ان کے بازو پکڑوں، ان کا ہاتھ پکڑوں، اور میں ان کو جنت میں خود داخل کروں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کئی احادیث ہیں۔ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب۔ جی اچھا، میرا اگلا سوال ہے کہ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی بھی مدد کی ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کچھ نوحے سنے، اس میں ایسے اشعار ہوتے ہیں جو نوحہ گانے والے بولتے ہیں کہ مولا علی نے نبیوں کی بھی مدد کی ہے، اور اسی والی ہے کہ روز معراج جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے، رسول خدا معراج پر گئے، تو وہاں کیا انہوں نے مولا علی کو دیکھا؟ جی ہاں، وہاں پر معراج پہ اس کے متعدد احادیث ہیں کہ 12 اماموں کو دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک حدیث نہیں، کئی ایک احادیث ہیں، وہاں پہ 12 اماموں کو دیکھا ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کی یا نہیں کیا، یہ خطبہ میں مشہور ہے، خطبہ لوگ جو ممبر پڑھتے ہیں نا،
وہ اس طرح بہت کہتے ہیں. ابھی میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ایسے روایات ہوں گے، لیکن اب میرے اندازہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک صحیح ہے، ہیں یا نہیں ہے. ابھی شور میرے نہیں ہیں ذہن آپ. میں ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح احادیث میں اچھا، کہ اہل بیت علیہم اچھا. الصلاۃ والسلام نے اس بات پہ زور دیا ہو، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جی ہاں، لیکن یہ جی، خطبہ جو ممبر جی. پڑھتے ہیں نا، ان کی وہ مشہور ہے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہمارے خطبہ میں ایسی باتیں بہت مشہور ہیں. میں نہیں کہتا یہ جملہ غلط ہے، لیکن ہوں. بہت غلط بات وہ جو لوگوں کو سناتے ہیں اس میں بہت سارے ہوتے ہیں جو غلط باتیں ہوتے ہیں. اچھا، قرآن پاک آپ کے نزدیک مکمل ہے، انکمپلیٹ ہے، یا اس میں تحریف ہو رکھی ہے آپ کے نزدیک؟ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے فی الحال، اکثر یعنی مسلمانوں کا، شیعوں کا تقریباً، کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں کوئی نقصان. جہاں تک ترتیب کی بات ہے، دیکھیں قرآن کے متعلق تو کوئی بات نہیں کرتا نا، اور وہ ڈر کے مارے کوئی اپنا عقیدہ، صحیح علمی عقیدہ کا اظہار نہیں کرتا، اور جو عقیدہ کوئی تحقیق بھی نہیں کرتا ان باتوں کی طرف. ہوں. اگر تحقیق کرے بھی تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ پھر، کیونکہ جو شخص ان باتوں پہ تحقیق کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے عام طور پر. عام لوگ تو تحقیق نہیں کرتے. عالم کا کیا ہوتا ہے، یا وہ کہیں پیش نماز ہوتا ہے، یا کسی جگہ پہ وہ ٹیچر ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، یا کسی دینی مدرسے میں وہ ٹیچر ہوگا. تو ایسے ٹھیک ہے، لوگوں آپ کو کا کیا عقیدہ ہے علامہ صاحب میں اس پہ؟ بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے لوگوں کا یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ ایسی بات جو جمہور کے خلاف ہو، جو اکثریت کے خلاف ہو، اس کا اظہار کر سکیں، اگرچہ ان کے نزدیک صحیح لگے. کیونکہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ مسئلہ اتنا حساس ہے. مثلا ایک عالم دین ہے، کہیں پہ وہ پروفیسر ہے، اس کی پروفیسرشپ چلی جائے گی، اس کے بچے جو ہے وہ کوئی اس کے سلام ہی نہیں کرے گا، دوستی بھی نہیں ہوگی لوگوں سے، یعنی وہ بالکل معاشرے میں بھی نہیں رہ سکے گا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ ایسا چیز کہہ دے جو لوگ اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن قرآن مجید کے متعلق کئی باتیں ہیں. ایک تو قرآن مجید کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ترتیب تو ترتیب نزول نہیں ہے، تو سب کو پتہ ہے. تو اب بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، ہاں غلط کام ہے نا، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. اس کا ترتیب اس طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح یہ ترتیب نہیں ہے. یہ ترتیب جمع ہے. اب یہ لیکن میں نے ترتیب سنا جمع ہے جو کہ ہے یہ یا رسول ترتیب عرش پہ جو قرآن ہے اس پہ موجود ہے. وہ ایسا یہ ہے کیا؟ مولویوں نے آپ کو سنایا نا، وہ بولا حدیث دکھاؤ اس کا ہاں، کہ میں نے عرش میں بھی ایک میں نے اس کی قرآن ہے، یہ تصدیق اس کی نہیں کی ہے. ترتیب ہے. او بھائی کوئی ہاں، ہاں. کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا کہ عرش پہ ایک قرآن ہے، یہ اسی کی ترتیب ہے. وہ کہاں ہے وہ حدیث، وہ دلیل حدیث نہیں، کوئی آیات روایات، کوئی دلیل، وہ کچھ بھی نہیں ہے. من گڑت باتیں لوگوں کو سنائیں. تو یہ ترتیب تو ترتیب نزول ہے نہیں. اب یہ ترتیب جو ہے یہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ اس طرح اسی یعنی ترتیب صورتوں کی جو ترتیب ہے یا آیات کی جو ترتیب ہے، تو اس کے متعلق صورتوں کے متعلق تقریباً تو اجماعی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران. یہ تو تقریباً آخر میں سورہ ناس. یہ تو تقریباً اجماعی ہے کہ یہ پیغمبر کا نہیں ہے، یہ صحابہ صلی اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، صحابہ کا ان کی رائے ہے، ان کی جو طریقہ کار انہوں نے، عثمان نے یا زید بن ثابت انہوں نے مل کے جی. بنایا. ٹھیک ہے نا. آیتوں کا جہاں تک ترتیب کی بات ہے قرآن مجید میں، یہ ان باتوں کو آپ اگر میں کہیں اس پہ لیکچر دے دوں تو میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. میں آپ کو ریفرنسز دکھاؤں گا، کتابیں دکھاؤں گا، متون دکھاؤں گا کہ آیتوں کے جہاں تک ہوں. تعلق ہے کہ ایک صورت میں جو آیتیں ہیں اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے جی. کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے. کوئی حدیث نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن بکھرا پڑا تھا، وہ وصیت بھی نہیں کی تھی قرآن کو جمع کرو. پھر صحابہ نے جمع کیا اس بات کی ڈر سے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس میں ایسے شواہد ہیں، دلائل ہیں کہ یہ صحابہ کی اجتہاد ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس دلائل کیا ہیں یہ وقت پہ میں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گا. تو جہاں تک ترتیب کی بات ہے یہ ہے. اب جہاں تک یہ قرآن مجید میں اضافہ ہے تو یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی اس کا قائل بھی نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کسی نے قرآن میں اضافہ کیا ہے. تو یہ سب الفاظ اللہ کے ہیں، لیکن ترتیب یہ اللہ کے نہیں ہے. ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی یہ ثابت نہیں ہے جو آیات وغیرہ ہیں. یہ ثابت نہیں ہے. ہاں، یہ اضافہ کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اس قرآن میں اضافہ کیا گیا. اب قرآن میں سے کیا کم ہوا ہے، بات اس پر ہے کہ کم ہوا. تو اگر انسان جو ہے
جو ہے ایمانداری سے فریقین کی روایات کو دیکھے تو یہ بات تقریباً اس کے ایک دو نہیں، اس کے دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں شواہد موجود ہیں، واضح شواہد کہ قرآن میں سے، قرآن میں اب بخاری مسلم کو دیکھیے کہ بالخصوص بخاری مسلم میں کہ قرآن میں اکثر قرآن کو ضائع کیا گیا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے، لیکن وہ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہے، صحابہ کے اقوال. اس کے برعکس صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن میں سے کچھ کم نہیں ہوا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا قرآن کی کوئی آیت ہو، کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک مسلمانوں میں میں کیا عرض کروں، ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے. دلائل اس کے سب اس کے خلاف ہیں، اس کی حق میں کوئی دلیل نہیں ہے. بس سب کا اغلب کا عقیدہ یہی ہے، اور جو اس عقیدے سے اختلاف رکھتا ہے وہ ڈر کے مارے اپنا عقیدہ کا اظہار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اگر میں سمرائز کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈیشن تو نہیں ہوا ہے، یہ تو سب کا اس بات پہ اجماع ہے، لیکن اس بات کے دلائل موجود ہے بخاری مسلم میں یا دیگر کتابوں میں کہ کچھ باقی سیکوینسنگ تو آپ نے بتائی، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ سیکوینسنگ تو ایسی نہیں ہے جیسی رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے، یا ویسی، یہ تو ایک اجماع کے طور پہ ہے، بٹ کم ہونے کے دلائل ملتے ہیں. جی ہاں. اچھا، لاسٹ 3-4 سوال ہیں بس، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کر دوں گا. نظر نیاز کا آپ کے نزدیک کیا کانسیپٹ ہے علامہ صاحب؟ نظر نیاز اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، اللہ کے رضا کے لیے. اگر کوئی کسی کو کوئی حاجت ہے، تو نظر جائز کرتا ہے؟ ہے. جی ہاں، بالکل. ٹھیک ہے. اور انگوٹھیوں کی کیا موقف ہے؟ زینت ہے، آپ کا کیا زینت ہے، یہ موقف؟ مستحب ہے. جیسے رسول میں اللہ نے صلی دیکھا، اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھیاں تھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی انگوٹھیاں تھیں. عقیق پہننا، فیروزہ پہننا، نہیں، یہ اس کی روایات ہیں کہ یہ مستحب ہے. جی، رسول خدا تو ایک انگوٹھی جو پہنا کرتے تھے اس سے وہ یوز بھی کیا کرتے، اسٹیمپ لگانے کے لیے یوز کرتے تھے. خاتم تھا، ہاں، ان کے خاتم میں ان کا نقش تھا. جی ہاں. تو یہ پہننے، تو اس سے کوئی خاص عقیدت تو نہیں ہے کہ اگر یہ انگوٹھی پہنیں گے تو یہ ہوگا، یہ پہنیں گے تو یہ ہوگا، آپ کے نام پہ روایات سوٹ میں کرنی ہے کہ چاہیے، آپ اگر کے اس پہ سوٹ. کہ کچھ پتھروں کے آثار ہوتے ہیں، کچھ پتھر اچھا، کے آثار، جیسے مولا آپ علی کون گولی سا کہتے ہیں پتھر نا، پہنا کرتے تھے؟ گولی کا اثر ہوتا ہے. یہ شرک نہیں ہے بھائی، گولی کھائیں گے تو اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پتھروں کے اگر آپ فزیکلی کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ویسے بھی سائنٹیفک لحاظ سے بھی کہ اچھا، مختلف جو میٹیریلز ہیں ان کے انسان کے جسم پہ اثر ہوتا ہے، اس کا ریڈیشن ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے مختلف ریڈیشنز ہوتے ہیں. اب ایسے آثار بھی ہوں گے کہ ابھی سائنس نے کشف نہیں کیا ہے، تو روایات میں ملتا ہے ان کے آثار ہوتے ہیں پتھروں کے. جی ہاں.